السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، سورہ واقعہ قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف صورت ہے جو کہ صرف 3 رکوع پر مشتمل ہے۔ یاد رکھیں، اگر کوئی شخص رزق کی تنگی اور ہر طرح کی پریشانیوں میں گرا ہوا ہے اور پھر رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشانیوں سے گزر رہا ہے، مصیبتوں سے گزر رہا ہے، تکلیفوں سے گزر رہا ہے، اگر آپ ان تمام مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر سورہ واقعہ پڑھنے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ جو شخص سورہ واقعہ پڑھنے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو پھر اس سورت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے راستے کھول دے گا، آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، اور پھر آپ کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور اس سورت کی تلاوت کرنے سے صرف 4 سے 5 منٹ لگتے ہیں۔ اگر کوئی شخص روزانہ نماز مغرب کے بعد اس سورت کو پڑھنے کا اہتمام کر لیں تو اس کے گھر میں نحوستیں ختم ہوگی، بے برکتیاں ختم ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر رات اس کی تلاوت کرنے کا مشورہ دیا، اور آپ اس سورت کو مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا۔ جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں آئے گا، غربت نہیں آئے گی، تنگ دستی نہیں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی عورتوں کو بھی سورہ واقعہ سکھاؤ کیونکہ یہ مالداری لانے والی صورت ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی مزیدار واقعہ ہے۔ یہ واقعہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر گیری کرنے چلے گئے، کیونکہ وہ بیمار تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت زیادہ مال و دولت سے بھی نوازا تھا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، کوئی بیٹا نہیں تھا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خبر گیری کرنے کے بعد واپس پلٹنے لگے تو انہوں نے اشرفیوں کی 2 تھیلیاں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا، حضرت یہ میری طرف سے آپ کے لیے خدمت ہے، کیونکہ آپ بیمار بھی ہیں اور آپ کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، لہٰذا آپ میرے اس ہدیے کو قبول کر لیجئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت یہ ہدیہ آپ کسی اور کو پیش کر دینا، یہ ہدیہ آپ کسی اور کو پیش کر دینا، کیونکہ میری بیٹیوں کی یہ عادت ہے کہ وہ رات کو اتنی دیر تک نہیں سوتی جب تک وہ سورہ واقعہ کی تلاوت نہیں کرتی، اس لیے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس سورہ واقعہ موجود ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، آج ہر انسان رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، ہر انسان معیشت کی تنگی اور ہر طرح کی پریشانیوں میں گرا ہوا ہے، اور قرآن مجید میں رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسے نسخے بتائے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے آج ہم قرآن مجید پڑھنے کی تو دور کی باتیں کھولتے تک نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے قرآن پاک کو سنبھال کر رکھا ہے۔ تو یاد رکھیں، پھر پریشانیاں بھی آئیں گی، پھر تکلیفیں بھی آئیں گی، پھر مصیبتیں بھی آئیں گی، پھر غربت بھی آئے گی، تنگ دستی بھی آئے گی۔ ایک دفعہ ہم اللہ کا کلام پڑھ کر تو دیکھیں پھر کتنی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے دلوں کو چین ملتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے رزق کی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں،
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ خاص لوگ کون ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے وہ اللہ رب العزت کے خاص لوگ ہیں۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، قرآن پاک کی تلاوت یہ بے شمار مسئلوں کا حل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دن بھر کی تمام ضروریات پوری فرما دیتے ہیں۔ اس دن کاروبار کریں گے تو کاروبار میں برکت ہوگی اور لوگوں کے شر سے آفات سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورہ تبارک الذی کی تلاوت کرتا ہے، اگر اسی رات موت واقع ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش فرما دیں گے۔ ہاں، اور اتنی بار بخشش کر دی جائے گی کہ آخر یہ سورہ تبارک الذی اس کو بخشوا کے چھوڑ دے گی۔ تو میرا محترم بھائی اور دوستو، ہم قرآن مجید پڑھنے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اگر آپ کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، چاہے رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، چاہے آپ کے اوپر کوئی برے حالات آنے کی وجہ سے پریشان ہیں، تو قرآن مجید پڑھنے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، پھر انشاءاللہ آپ اس کا فائدہ ضرور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شوق اور جذبے کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کریں۔ اپنا ضرور خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔